اگر طواف زیارت کے درمیان عورت کو حیض آ گیا، اس نے وضو کر کے طواف زیارت مکمل کیا، پاکستان چلی گئی، یہ صرف دم نہیں دینی پڑی میری بیٹی، ایک بڑا جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ یہ کیا وضو کرنے سے تم حیض سے پاک ہو گئی تھی؟ حیض تو موجود ہے، اس کا منع یہ ہے کہ تم نے طواف زیارت حیض میں کیا ہے، اور جب تک طواف زیارت نہ ہو اپنے ملک نہ جائیں، چاہے سیٹ چھوڑنی پڑے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ 10 کو کنکریاں مارنی ہیں، طواف زیارت 10 کو، سعی 10 کو، اور قربانی کی تصدیق کے بعد حل کرانا ہے، 11 کو بھی کنکریاں مارنی ہیں، 12 کو بھی کنکریاں مارنی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بہر صورت یہی ترتیب سب کی ہوگی کہ 10 تاریخ کو کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے، سر مڈائیں گے، غسل کیا، احرام کھل گیا، اب مکے میں آ کے طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، پھر واپس جائیں گے مینا۔ 11 کو کنکریاں ماریں گے، 12 کو بھی کنکریاں ماریں گے۔ اگر ایام حیض میں ہے عورت، سب کچھ کر سکتی ہے، نماز اور طواف نہیں کر سکتی۔ غائبانہ جنازہ جو ہے وہ حنفی مسلک میں تو ضروری ہی نہیں ہے، البتہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ جنازے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پاکستان میں مر گیا یا ہندوستان میں، ہم نے یہاں نماز پڑھی، یہ غائبانہ جنازہ ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک نے نجاشی بادشاہ پر جنازہ مدینے میں پڑھا تھا، اور بادشاہ نجاشی تو حبشے میں تھا، لہذا غائبانہ جنازہ ثابت ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ حضور کا خاصیت تھی، اور نجاشی کے علاوہ اور کسی کا بتائیں حضور نے غائبانہ جنازہ پڑھا ہو؟ حالانکہ حضور کے کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، بڑے بڑے جلیل، پھر کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ وہ تو نماز جنازہ اس کا وہاں نہیں پڑھا گیا، اللہ نے حکم دیا، بلکہ بعض ائمہ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کا جنازہ بھی گویا کہ حضور کے سامنے کر دیا تھا۔ تو بہرحال فقہ حنفی میں تو جنازہ غائبانہ نہیں ہے، دعا کریں، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ بعض لوگ ثواب کی امید کے لیے روزہ رکھتے ہیں کہ قربانی کے گوشت افطار کریں، روزہ رکھنا تو منع ہے، وہ تو یوم النحر عید کا دن ہے اللہ کے بندے، یہ اچھا ثواب ہے۔ یہ میں نے کہا ہے نا آپ سے، خود مسئلے گھڑتے ہیں۔ اب دیکھو نا جی، پاکستان سے یا کہیں سے گندم لاتے ہیں، کبوتروں کو ڈالتے ہیں، پھر میری بہنیں بیٹھ کے وہاں سے جو کے دانے چوڑتی ہیں کہ جی جس عورت کو حمل نہیں ہوتا نا اس کو کھلائیں گے تو وہ حمل ہو جائے گا، خاوند سے حمل نہیں ہوا، کبوتر سے حمل ہو جائے گا۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، وہ دانے بھی تو تم خود لے آئے ہو۔ یاد رکھو کسی دانے سے نہیں ہوتا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے لڑکے دے، جس کو چاہے جوڑے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ اس کا عالم ہے۔ غریبوں کے گھر میں لائن لگی ہوئی ہے بچوں کی، امیر آدمی ترستے ہیں، یہ اس کا نظام ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ علاج کرائیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ کہتے جی کہ حج کے دنوں کے دوران 7، 8 یا 9 کو، ان 5 دنوں میں عورت کو حیض سے پاک ہونے کا غسل کرنا ہے تو وہ اپنے بالوں کی چوٹی کھول سکتی، بالکل کھولے گی، باقاعدہ پانی نیچے تک پہنچائے گی، جب تک پانی جڑوں تک نہ پہنچے تو غسل نہیں ہوگا۔
کچھ عالمات سے سنا ہے کہ جوڑا بنا کر، یہ جو اوپر جوڑا بناتی ہے نا اونٹ کی کوہان کی طرح، یہ منع ہے، ویسے ہی بنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ علامات قیامت میں ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی، رب کاسیات عاریات، کپڑے تو ہوں گے لیکن عریاں ہوں گی، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے بال ایسے ہوں گے کاسمت البخت، جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ ایک عورت نے طواف کے 5 چکر کیے، نماز کھڑی ہو گئی، وہ نماز پڑھ کے اپنی رہائش پہ طواف نہیں ہوا، دوبارہ آگے طواف کرے۔ اب تو وہ طواف اس کے ذمہ واجب ہے، اس نے شروع کر دیا تھا۔ مینا سے حج کے دوران میں قربانی کے پیسے لینے ہوں یا قربانی کا گوشت رکھنے کے لیے عزیزی آ سکتے ہیں۔ اب تو دعا کرو کہ اللہ سب کا حج قبول کرے، دل سے دعا کر لو، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ صرف عرفات سے واپس آنے کی دیر ہے، لوگ سب اپنے گھروں میں چلے جائیں، پھر ان کو خیمے میں رہنا مشکل ہو جاتا۔ وہ بھی حضور کا تو خیمہ ہی نہیں تھا، سرکار دو جہاں کا تو مینا میں خیمہ ہی نہیں تھا۔ صحابہ نے کہا حل ندع لک عریشن، حضور آپ کے لیے چھپر بنا دیتے ہیں، فرمایا نہیں، مینا من سبق، منا میں جو پہلے آ جائے اس کا حق ہے، کسی کی جگہ نہیں روکنی چاہیے۔ آپ کے لیے تو جناب بیڈ لگے ہوئے ہیں، مینا میں بستر لگے ہوئے ہیں، کولر لگے ہوئے ہیں، پھر بھی حاجی کو تکلیف ہے۔ حجر اسود کا بوسہ، حتیم میں نفل، ریاض جنت میں نفل، اس کی کوئی ترتیب ہونی چاہیے، وہ لکھ کے بھیج دو حکومت کو، انشاءاللہ عمل کریں گے، کیونکہ یہاں والوں کو تو عقل ہے نہیں، تم ترتیب لکھ کے بھیج دو۔ میں نے حنفی مسلک پہ رہا، یہاں آ کے کچھ ذہنی الجھن ہوئی، فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں۔ ایک حدیث تو تم نے پڑھ لی، وہ نہیں پڑھی کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔ وہ حدیث نہیں پڑھی کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والضالین فقولوا آمین، امام پہ کہا غیر المغضوب علیہم اور تم کہو آمین۔ وہ حدیث نہیں پڑھی اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو، صرف ایک حدیث پڑھ لی اور ذہن الجھن ہو گئی ہے اس کو۔ یہی تو مشکل ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ امام شافعی کتابوں اور سیڈیز کمپیوٹر تقریروں سے مسلک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی، اس کی تو پورے عالم میں سب سے زیادہ تعریف ہو رہی ہے۔ اب بھی دیکھ لو پوری دنیا میں مسلمان ملکوں کا عدد نکال لو اور دیکھ لو کہ حنفی کتنا ہے۔ شافعی مسلک تو صرف مصر میں ہے، اور مالکی مسلک جو ہے وہ حبشہ میں ہے، حنبلی حجاز میں ہے۔ یہ حنفی ہے نا ماشاءاللہ، جو ہندوستان میں دیکھو، پاکستان میں دیکھو، بنگلہ دیش میں دیکھو، ترکی میں دیکھو، افغانستان میں دیکھو، تاجکستان میں دیکھو، سمرقند میں دیکھو، بخارا میں دیکھو، جہاں نظر ڈالو سب حنفی ہیں۔ اللہ کے بندے، سیڑھیوں سے کیا ہوتا ہے؟ حضور کے زمانے میں کوئی سیڑھی تھی؟ انہوں نے دین سیڑھی سے پھیلایا ہے۔ عورت مردوں کے ساتھ کام کر سکتی ہے، دفتر میں نہیں کر سکتی۔ اس کو ایسی جگہ نوکری کرنی چاہیے جہاں زیادہ تر عورتیں ہیں۔ کبھی مردوں سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے لیکن پردے میں رہے۔ زمزم بوتلوں میں بھر کر اپنے سامان میں لے جائیں، تمہاری مرضی، جیسے لے جاؤ۔ اب یہ مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی عورت کی ہم ڈیلیوری کرتے ہیں
یعنی جیسے دایا وضع حمل کے، تو اس پہ غسل نہیں ہوتا، ڈلیوری کرنے والے پہ نہیں ہوتا۔ عورت تو بہرحال نفاس میں ناپاک ہو کے پھر کرے گی۔ بہت مریض آتے ہیں جن کا صفائی کا آپریشن کرانے کے لیے، صفائی کا آپریشن کر دوں، بالکل یاد رکھیں اگر اس کا حمل ہے اور تم نے گرا دیا تو تم بھی اس کے ساتھ قاتلہ ہو قیامت میں۔ ہمارے 13 دن ہیں تو آپ مسافر ہیں۔ مکے میں تمام نمازیں اکیلے پڑھو گے تو قصر ہے، واپسی میں جب آئیں گے پھر بھی قصر ہے۔ اگر ہم نے مکمل نماز پڑھ لی کوئی نہیں، لیکن اصول یہی ہے امام کے پیچھے پوری پڑھو گے، اکیلے ہوگے تو قصر پڑھے گے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہم عرفات جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، رات کو بھی جا سکتے ہیں، لیکن سنت وہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جائے۔ میں نے طواف کیا، صفا میں سبز لائٹ تک کرتا رہا، عمرہ نہیں، عمرہ تو ہو گیا لیکن صفا نہیں ہوئی، دم ادا کرو۔ کہتے ہیں کہ شرح لباب میں، ہاں بالکل حنفی مسلک میں یہی ہے کہ تمتع کرنے والا ایک عمرہ کرنے کے بعد اب دوسرا عمرہ نہ کرے، بلکہ حدود حرم سے بھی باہر نہ نکلے، لیکن صاحب عین کے نزدیک جائز ہے جتنے عمرے کرے۔ وہ کہتے ہیں تمتع میں فرق نہیں آتا، عمرہ عبادت مستقلہ ہے، لہذا ہمیں اس سے نہیں روکنا چاہیے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر اس کو بیوی بنانا چاہتا ہے، اگر ایک طلاق ہے تو رجوع کر لے، بس۔ رجوع کا معنی ہوتا ہے کہ جی میں نے رجوع کر دیا، بیوی کو مل لیا، گواہوں کے سامنے کہہ دیا کہ جی میں نے رجوع کر دیا۔ 2 ہیں پھر بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر رجوع نہیں کر سکتا ہے، جب تک کہ عورت اپنی عدت گزارنے کے بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کسی اور سے شادی کرے، اور وہ شادی کے بعد پیپر میرج نہ ہو، باقاعدہ میاں بیوی کی حیثیت میں ملے، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے۔ یہ جو کرائے کا گھوڑا رکھتے ہیں نا کہ ایک رات کے لیے، یہ حرام ہے، اس پہ لعنت ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ایک دفعہ، کافی پرانی بات ہے، ایک آدمی آیا مجھے ملا، بڑا سوٹڈ بوٹڈ پڑھا لکھا آدمی، کہتا ہے جی بات یہ ہے مکی صاحب کہ میری بیوی جو ہے نا وہ اپنے اس سال کی، یعنی وہ حسینہ عالم ہے، مس یعنی ورلڈ کی حسینہ ہے، میں نے غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دی۔ اب میں حنفی مسلک پہ ہوں، ماں سوا حلالہ کرنے کے چارہ نہیں ہے، اور مجھے اعتبار نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ میری بیوی سے نکاح کر لیں۔ میں یہاں 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کی سیٹنگ کرتا ہوں، اس کے بعد صبح کو طلاق دے دینا۔ میں نے کہا میں پاگل ہو گیا ہوں کہ حسینہ میرے نکاح میں آئے گی میں چھوڑ دوں گا؟ ان کا پاگل کے بچے، ہم تو بلوچ لوگ ہیں، ہم تو ویسے ہی نہیں چھوڑتے۔ بڑے بے وقوف ہو، میں نے کہا کہ میں اس کو میں کیوں چھوڑ دوں گا؟ تو یاد رکھیں یہ بے وقوف، حضور نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ لعنت ہے۔ وہ اپنی مرضی سے چھوڑے، یا نکاح کیا مر گیا، پھر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ مکے میں رہتا ہوں، حج بدل کرنا ہے، بس حج بدل کرو، حج افراد ہے، کوئی عمرہ شمرہ نہ کرو۔ حج کرنے والے
پہلی ذی الحجہ سے داڑھی کاٹ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل جی، داڑھی منڈا کے حج ہوگا نا۔ جب تک داڑھی پہ اس طرح نہیں پھرواؤ گے لبیک کیسے قبول ہوگی؟ انگریز کی شکل بناؤ گے، یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرے نبی کی شکل کا دشمن ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خط بنانا الگ بات ہے، داڑھی منڈانا الگ بات ہے۔ میرے ایک عزیز کے صاحبزادے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے لوگ آئے ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، سب کو صحت عافیت طاقت سے حج نصیب فرما۔ عزیزیہ میں قربانی کی ترتیب میں فرق، اگر قربانی پہلے ہو جائے رمی بعد میں ہو، حنفی مسلک میں دم ہے، باقی ائمہ کے نزدیک کوئی دم نہیں۔ یار ایک بات یاد رکھو، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو خود انتظام کرو قربانی کا، کڑکڑیاں مار کے اپنے سامنے بکری ذبح کرواؤ تاکہ تیری نیت ہو تیرے سامنے ذبح ہو، جیسے کہ میرے مدنی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ اور اگر بینک کو بھی دے چکے ہو، کسی کو دے چکے ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی تمہاری خیرات ہو جائے گی۔ ایک اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے اور اگر غریب ہو تو بس اللہ قبول فرمائے۔ کہتے جی میں کراچی سے آیا ہوں، عمرہ کر لیا ہے، احرام کھل گیا ہے، کیا اب میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ کیوں عمرہ کرنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ عجیب آدمی، جب احرام کھل گیا بیوی حلال ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب تو بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والوں میں شمار ہوتے تھے۔ اب ان کے خلفاء کو تو میں نہیں جانتا، ان کو تو میں بہرحال جانتا ہوں، میں نے زیارت بھی کی ہے، بلکہ ان کے مدرسے میں ایک دفعہ شاید تخصص فی الفقہ کا پہلا سبق بھی میں نے پڑھایا تھا۔ حج بدل کرتے ہوئے عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں۔ اگر ان کی تمتع کی نیت ہے تو ان کو کھول دینا چاہیے، ورنہ افضل یہ ہے کہ حج بدل میں حج افراد ہو۔ بلوچستان میں بڑی قحط سالی ہے، یا اللہ اپنی رحمت کی بارشیں برسا دے، امن قائم فرما دے، یا الہ العالمین تمام عالم اسلام پہ رحمت کی بارشیں عطا فرما، انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین۔ حج تمتع میں تو طواف قدوم ہوتا ہی نہیں، طواف کے بعد عمرہ کیا، عمرے کی سائی طواف زیادہ کی سائی نعم البدل ہو سکتی ہے؟ نہیں، حج طواف کی آپ نے وہ تو عمرے کی طواف دوڑے ہیں، حج کی تو آگے دوڑیں گے۔ حج افراد والا احرام میں ہوتا ہے، اب اس کو باہر نہیں جانا چاہیے، کوئی مجبوری ہے مسجد عائشہ کی لیکن احرام میں رہے گا، پابندیاں برقرار رہیں گی۔ عورتوں کے لیے طواف کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر ظہر کی نماز تک، اور مردوں کے لیے ظہر کی نماز سے نماز فجر تک ہو تو بہتر ہوگا۔ اسی دوران میں اگر رات کو عورت نے جانا ہے پھر وہ طواف کب کرے، اور اگر مردوں نے جانا ہے پھر وہ طواف کب کریں؟ وہ تو عورتوں کا وقت ہے، وہ طواف الوداع کب کریں؟ ایسے نہیں عقل لڑائے جاتے۔ یہاں اللہ کا فضل ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، کمیٹیاں ہیں، لجنہ ہیں، ہر مسئلے پہ غور ہوتا ہے۔ حج افراد کرتے وقت طواف اور صفا کیا ہے، طواف زیارت کی سعی کرنی ہوگی؟ نہیں، کیونکہ آپ پہلے کر چکے ہیں۔ حج افراد والا شخص حج سے پہلے عمرہ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں، وہ تو احرام ہی نہیں کھول سکتا، عمرہ کیسے کرے گا؟
میں نے طواف شروع کرنے سے پہلے نیت کا استلام کیا، حجر اسود کا ہاتھوں سے بوسہ لیا، بہرحال پہلے ایسے کھڑے ہوں، یہ استقبال ہے، آگے جا کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فاران یہ پہاڑ کا نام ہے اس کا، جس کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ ہم نے ایک طواف پورا کیا لیکن نفل نہیں پڑھا، طواف کے نفل نہیں ہوتے، 2 رکعت واجب ہوتی ہے۔ پھر دوسرا طواف شروع کیا، ختم ہونے پر الگ الگ 2 رکعت ادا کی، ٹھیک ہے۔ ایک گاؤں میں ہمارے ایک آدمی نے قرآن کا ترجمہ صرف پڑھا ہوا ہے، مدرسہ کھولا ہے، باقی قرآن کا گرامر یا تفسیر یا شان نزول کا اس کو پتہ نہیں ہے، وہ ترجمہ دے سکتا، جتنا جانتا ہے وہ تو بیان کر سکتا ہے نا۔ تم سے تو اچھا ہے نا، تم تو الٹا مخالفت کر رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ تبلیغی مرکز میں جہری نمازیں بھی سپیکر میں نہیں پڑھتے، یہ تقویٰ ہے۔ ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ تقویٰ یہ ہے کہ حضور پاک نے نہیں پڑھی سپیکر میں، ہم بھی نہیں پڑھتے۔ فتویٰ یہ ہے کہ جائز ہے۔ وہ اگر تقوی پہ عمل کرتے ہیں، عزیمت پہ عمل کرتے ہیں، تم کیوں مخالفت کرتے ہو بلا وجہ؟ مقتدی کی رات نہیں سن سکتے، جو قریب ہے وہ تو سن لیتے ہیں نا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ 8 کو آئے، 15 دن کا قیام ہو یا زیادہ، پھر آپ مقیم ہیں۔ اعتکاف جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں بیٹھا جاتا ہے، اس میں غسل کے لیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، مجبوری ہو، احترام ہو گیا پھر تو جائے گا، ورنہ نہیں۔ احرام کے نیچے انڈر ویئر نہیں پہن سکتے، نیچے کوئی اور کپڑا باندھ لیں اگر بیماری ہے پیشاب کی تو۔ عصر کی نماز کی 4 سنتوں کی 2 رکعتیں پڑھ کے پھر آپ کھڑے ہوں گے، پھر 2 رکعتیں پڑھ کے پھر اس کے بعد تشہد کامل پڑھیں گے۔ سجدہ تلاوت بغیر وضو کے بھی جائز ہے، جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وضو ہو۔ میں روزانہ 2 رکعت پڑھ کے صحابہ کو ثواب بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حیض والی عورت باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، اندر حرم کے نہیں آ سکتی۔ پاکستان میں مسجد میں دوسری جماعت نہیں کرانی چاہیے، لیکن یہاں تو پورا مکہ مسجد ہے، پھر کہاں جائیں؟ یہاں تو مسئلہ الگ ہے نا۔ دوسری جماعت جب کرتے ہیں تکبیر کہتے ہیں، کس نے کہا نہیں کہتے؟ کوئی آسان فہم تفسیر القرآن، میرے خیال میں تو معارف القرآن آسان ہے۔ مولانا مودودی صاحب کی تفسیر میں بہرحال اللہ ان کی غلطیاں معاف فرما دے، وہ فوت ہو گئے، اب ان پہ اعتراض کرنا نہیں چاہیے، لیکن ان کی تفسیر میں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ بعض مقامات پہ تو انہیں اللہ عالم دھوکہ لگا ہے یا سمجھ نہیں سکے ہیں، ایسے ترجمے کیے ہیں جس سے دشمن نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا تو معارف القرآن رکھ لیں، ساتھ تفہیم القرآن بھی رکھ لیں، ایک صفحے کا ترجمہ ادھر سے پڑھیں، پھر اسی کو ادھر سے پڑھیں، انشاءاللہ ایک پارے تک پتہ لگ جائے گا کتنی غلطیاں ہیں۔ لیکن فوت ہو گئے، اللہ بخشے، غلطیاں بھی تو اہل علم سے ہوتی ہیں نا۔ اصل مشکل یہ ہوتی ہے میرے عزیز کہ جتنے لوگ مطالعے کے زور سے عالم بنے ہیں نا، ان سے لازماً غلطیاں ہو گئی۔
اس میں مودودی صاحب کا قصور نہیں ہے. علامہ محمد شرکی دیکھ لیں، مودودی دیکھ لیں، سر سید دیکھ لیں، اور بڑے بڑے لوگ دیکھ لیں. ان سب کو ٹھوکریں کیوں لگی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ علماء سے رجوع نہیں کیا، اپنے عقل پہ زور دے کے مسئلے کو سمجھا. بہرحال اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے. حج افراد والے پر حج کی بکری نہیں ہے، وہ جو عید کی قربانی ہے وہ اپنے ملک میں کروا سکتا ہے. ریاض یا جدے میں آنے والے حج کا احرام حدود حرم کے باہر سے باندھیں گے، یعنی مسجد عائشہ سے باندھیں. جو لوگ مکے میں رہتے ہیں وہ حج کا احرام بھی مکے سے اپنے گھر سے باندھیں گے. آلو مکہ من مکہ. پاکستان میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے گولی دی ہے. بہرحال گولیوں کا کیا ہے، کوئی دوائی آج کل تو میرا خیال میں نہیں ہے جس میں الکوہل نہ ہو. بطور بیماری مجبوری استعمال ہو سکتی ہے، ورنہ نہ کریں. عورت حج میں نقاب نہیں کر سکتی، آگے کپڑا لٹکا دے بس، کپڑا چہرے کو لگ جائے کوئی حرج نہیں. سعید بھائی بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے. احرام کی حالت میں پتی والا پان کھا سکتے ہیں، خوشبو نہ ہو. احرام کی حالت میں خوشبو چادر کو لگے فوراً دھو ڈالیں ورنہ دم پڑ جائے گی. والدین کے لیے بالکل دعا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، حج کریں، عمرے کریں. حنفی مسلک میں جن لوگوں کے 15 دن سے کم ہیں وہ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے. میں سعودی عرب میں حرم سے 500 کلو میٹر دور حج کے لیے آیا، احرام نہیں باندھا. اب تو آپ مکے میں احرام باندھیں، حج کریں، حج کے بعد عمرہ بھی کریں، دم بھی ادا کریں. پتہ نہیں کیا لکھا ہے، پلاٹینیم پہننا. پلاٹینیم مجھے نہیں پتا کیا بلا ہے، اگر سونا ہے تو پھر ناجائز ہے. یہاں کے حساب سے عصر کی اذان ہو جائے، جماعت میں شامل نہ ہو سکیں تو پھر حنفی اپنے وقت میں پڑھیں، ورنہ جماعت